السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان احباب، قابل مبارکباد اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں ہماری جمعیت کے ذمہ داران اور احباب، جنہوں نے رمضان مبارک اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل دروس کا ایک نظم بنایا ہے، ایک سلسلہ قائم کیا ہے، تاکہ اس بابرکت مہینے میں قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہم اپنے ایمان میں جلا اور روشنی پیدا کریں، تاکہ ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ اور زیادہ بڑھے، رغبت پیدا ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، اس کے کتاب کی تلاوت اور نیکی کے دوسرے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو ہمارے اندر۔
حقیقت میں اس ماہ مبارک یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک نعمت عظمی ہے، خاص تحفہ ہے اللہ کا، تاکہ ہم اس دنیا سے نکل کر جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق رہ سکے۔ کچھ اس دنیا کے لیے ہمارے پاس بھی ایسا خزانہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ رب العالمین تیری توفیق سے ہم یہ ٹوٹا پھوٹا سرمایہ تیرے دربار میں لے کر آئے ہیں، جس سے ہماری وہ دنیا بن جائے، جنت کے مستحق بن جائے، جو ہماری پوری زندگی کا سب سے بڑا مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں رب العالمین ان سب کو تو قبول فرما لے، ان کو ہمارے لیے سعادت، نیک بختی، جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، نشست لمبی نہ ہو، اس کے لیے جو موضوع سمجھا تھا ہمارے احباب نے، وہ موضوع حقیقت میں بہت لمبا ہے۔ آج کی اس نشست میں میرے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اور جس پر بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، ایک اہم دینی فریضہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عنوان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ میں بھی مکمل سمیٹ دیا جائے، لیکن بہرحال کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ کہ چند ایسے اہم نکات ذکر کروں جن کا آج ہمیں اپنی زندگی میں اکثر سامنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر رمضان کے اس مہینے میں جب ہم زکوٰۃ دینے کے سوچتے ہیں، جن کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں، تو ان مسائل کو انہیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کے ان اہم عبادات میں سے ایک ہے جن عبادات کو اسلام کا رکن اور اسلام کی عمارت کا کھمبا کہا جاتا ہے۔ 4 عبادتیں ہیں۔ کلمہ شہادت کو پڑھنے کے بعد جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو 4 عبادتیں اس کے اوپر فرض کی گئی ہیں جو اسلام کا رکن ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی آدمی ان میں سے کسی بھی عبادت کے فرض ہونے کا انکار کرے اور کہے فرض نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان اسے نہیں کہا جائے گا، اللہ کے اسے جنت نہیں ملے گی، چاہے جتنی بار کلمہ شہادت پڑھے اور چاہے وہ جس گھر میں اور جس عالم کے یہاں پیدا ہو۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 کھمبوں پر کھڑی ہے۔ پہلا سب سے بنیادی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر، عبدہ و رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول پیغمبر۔ یہ تو گواہی ہوئی حقیقت میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد کہا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور چوتھا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو اس کے لیے حج کرنا۔ ان میں سے
زکوٰۃ دوسرے نمبر پر ہے، اور اسی لیے قرآن میں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ان دونوں کو بہت ساری جگہ پر ایک ساتھ کہا گیا ہے۔ مسلمان کی صفت بیان کی گئی ہے تو کہا گیا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے، لیکن یہاں ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز، جس طرح رمضان کا روزہ اور جس طرح حج، یہ اجتماعی عبادت ہے، اس کو مسلمان اکٹھا ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جماعت، نماز کی جماعت، اس کے بارے میں یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں صحیح موقف ہے۔ اس سلسلے میں بھی میرے بھائیو اچھے سے ہمیں جان لینا چاہیے نماز کے تعلق سے، نماز کی جماعت کے تعلق سے، کہ صحیح جو موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے محدث شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جماعت یہ فرض ہے۔ جماعت نماز، فرض نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، فرض ہے جماعت کی حاضری، لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں، یعنی آپ پڑھ لیں گے گھر تو ہو جائے گی، لیکن جماعت میں حاضری کا جو گناہ ہے یہ آپ کو بچے گا۔ گناہ ہے جماعت میں حاضر نہ ہونا، یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ تو پہنچے گا، آپ کی نماز چاہے ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید فرمائی ہے جماعت کی حاضری کے لیے۔ دوسری چیز، رمضان کا روزہ رکھیے لیجئے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ منتخب کیا، اس میں کہا تمام مسلمان ایک ساتھ روزہ رہیں، تمام مسلمان ایک ساتھ روزہ رہیں۔ اسی طرح حج کا بھی جو عمل ہے وہ بھی جا کر اللہ کے گھر ایک ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، یہ بھی اجتماعی عبادت ہے، یہ بھی اجتماعی عبادت ہے، چاہے کسی وجہ سے یہ انفرادی بن گئی ہے آج ہمارے ہاں، اور ہر آدمی اپنی زکوٰۃ جوڑتا ہے اور اپنی زکوٰۃ خود سے ادا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح نماز کا ایک نظام ہے، جس طرح روزہ کا ایک نظام ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت سے بیان کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی مسائل اور احکام ہیں، اور حدیثوں کے اندر پوری تفصیل ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کب ہم کو دینا ہے، کب واجب ہوگی، کب ہم کو دینا ہے، اور پھر اس سے کن کو دیا جائے گا، اور صحیح طور پر ادا کرنا ہے تو کس طرح ہمیں اسے ادا کرنا ہوگا۔ یہ سب مکمل حدیث کی کتابوں میں ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس سلسلے میں الگ کتابیں بھی لکھی ہیں زکوٰۃ پر۔ میرے بھائیوں، اسلام نے زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض کی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام نے زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض کی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سونا چاندی، مال جو ہمارے پاس ہے، تجارت کے سامان، وہ چیزیں جن کی ہم تجارت کرتے ہیں، وہ زمین جائیداد بھی ہو سکتا ہے، مکان ہم نے بنوایا اور اس کو کرائے پر دے دیا، وہ اس سے جو پیسہ آ رہا ہے یہ بھی تجارت کے میں جاتا ہے۔ اور ایک چیز تو یہ ہوئی، دوسری چیز ہے جانور، اونٹ، گائے، اور گائے ہی کے قبیل سے مارا ہے لوگوں نے بھینس کو بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بھینس پر زکوٰۃ کہا واجب ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکری، جانور کی زکوٰۃ، ان جانوروں پر اگر ان کو آدمی پالتا ہے چرانے کے لیے، یہ چرنے والے یہ جانور ہیں، یہ چرائے جاتے ہیں، اگر آدمی چند جانور اپنے گھر رکھ کر صرف پالتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان کو آدمی بڑی تعداد میں پالتا ہے، ان کو بیچتا ہے، ان کی تجارت کرتا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور جانور پر زکوٰۃ جانور ہی میں سے ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے۔ اسی طرح زمین اگر کھیتی باڑی کی ہے
تو جو کھیتی نکلتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کا بھی ایک نصاب ہے اور اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ آج مختصر کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو لیتے ہیں جس کا ہم سے زیادہ تعلق ہے، وہ پہلی چیز سونا چاندی روپیہ پیسہ، اس کے بعد زیورات اور پھر تجارت کے اموال۔ سب سے بنیادی چیز جو ہمیں جاننی چاہیے ان چیزوں میں زکوٰۃ کے تعلق سے کہ ان پر زکوٰۃ کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، دو شرطیں، یہ دونوں شرط جب پوری ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی چیز اسے کہتے ہیں نصاب، دوسری چیز کہتے ہیں حولان حول۔ نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا ہم سونا ہی لے لیں، سونا یہ نہیں کہ کم زیادہ جتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ، بلکہ شریعت نے ایک مقدار متعین کی ہے، اتنا جب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا کا نصاب اس زمانے میں جو درہم و دنانیر اور سکے چلتے تھے ان سب سے حدیثوں میں آیا ہے، یا اس زمانے کا جو تول تھا اس کے حساب سے آیا ہے۔ اس کے حساب سے علماء نے آج کے زمانے میں جو گرام وغیرہ چلتا ہے وزن کا، اس کے حساب سے عام طور پر علماء نے اس کو 85 گرام سے متعین کیا ہے۔ سونا 85 گرام یا اس سے زیادہ جب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچے۔ اسی طرح چاندی ہے، چاندی کا 595 گرام، چاندی کا نصاب 595 گرام، جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا 100 درہم، 200 درہم یا اسی طرح کے اور لفظ آتا ہے، اس کا وزن آج کے حساب سے علماء نے نکالا ہے 595 گرام۔ اگر 595 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر وہ نصاب اس کو کہا جائے گا، اس پر زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی؟ 2.5%۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزرے۔ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس 1 اپریل 2022 کو اگر اتنا سونا ہے جس پر نصاب، جو نصاب کو پہنچتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو جب سال پورا ہو 31 مارچ 2023 تو وہ نصاب کو ہونا چاہیے، اتنا ہی یا اس سے زیادہ، اتنا ہی یا اس سے زیادہ اس نصاب کو ہونا چاہیے۔ اگر 20 سال میں کم ہو گیا، اگر 20 سال میں مثلا 6 مہینے بعد کم ہو گیا تو سال جب پورا ہوا 31 مارچ تو زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ جب پورا ہوا پھر وہاں سے ہم 1 سال جوڑیں گے، جہاں کم ہوا تو پھر جب پورا ہوگا نصاب کو وہاں سے پھر ہم 1 سال جوڑیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ نصاب کو جب پہنچا ہے تو اس سے 1 سال پورا ہو، حولان حول جسے کہتے ہیں۔ 1 سال جب پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ سونا اور چاندی اور مال تجارت کے مال ان سب کے تعلق سے اس میں کچھ تفصیلات ہیں جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ 2 بنیادی شرطیں۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ جاننے کی ہے کہ سونا، چاندی، نقدی روپیہ، تجارت کے سامان جن پر زکوٰۃ واجب ہوئی، تجارت کے سامان، دو پیسہ اور سامان ملا کر جو کیپٹل آپ کی بنتی ہے وہ اس نصاب کو پہنچی جو سونا چاندی کا نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوئی۔ تو کیا ان سب کو ایک ساتھ ملا کر جوڑا جائے گا؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیا جب ہم زکوٰۃ کے لیے نصاب جوڑیں گے تو ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر جوڑا جائے گا؟ نہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کی، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ دونوں کو ملایا جائے گا نہیں ملایا جائے گا۔ صحیح مسلک یہ ہے، احادیث کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ دونوں الگ الگ جنس سے ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ سونا اگر 85 گرام سے کم ہے، 60 گرام 70 گرام ہے، اور چاندی بھی اپنے نصاب سے کم ہے، 595 سے کم ہے، تو نہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کب زکوٰۃ واجب ہوگی؟ سونا جب اپنے نصاب کو پہنچے اور چاندی جب اپنے نصاب کو پہنچے۔ دونوں کو ملا کر آدمی یہ کہے کہ دونوں کو ملا دیا، اور آج کے وقت میں ہم لوگ روپے پیسے سے اس کی قیمت نکالتے ہیں، قیمت نکالا اور قیمت نکال کر کہا کہ یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی، تو ایسا نہیں، ایسا نہیں، دونوں الگ الگ۔ اسی طرح ہم لوگ تجارت کرتے ہیں،
کپڑے کی تجارت کرتے ہیں یا اور چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، اس میں ہمارا پیسہ بھی لگا ہوا ہے، نقد پیسہ بھی لگا ہوا ہے، ہماری پوری ایک کیپٹل ہے سامان سے اور روپیے سے، تو یہ کیپٹل اس پر زکوٰۃ ہے۔ کیسے اس کی زکوٰۃ ہے؟ اس پر زکوٰۃ ہے، کیسے زکوٰۃ ہے؟ اور اس کو نصاب کو میں نے کہا 2 شرطیں ہر چیز میں پوری ہونی ہے، نصاب اور حولان حول، سال گزرنا، اس میں بھی ہے۔ کیپٹل اگر ہم جوڑتے ہیں اور وہ سونے کا یا چاندی کا جو نصاب ہے، سونے کا 85 گرام اس کی جو قیمت بنتی ہے، چاندی کا 595 گرام اس کی جو قیمت بنتی ہے، اگر ہمارے پاس جو کیپٹل ہے اپنے تجارت کی، یہ اگر پہنچتی ہے ان میں سے کسی ایک کے نصاب، غور کیجئے گا میری بات، چاندی کی قیمت کم ہو گئی اگر 595، سونے 85 گرام کی قیمت زیادہ ہو گئی، تو چاندی کی قیمت کو اگر ہماری کیپٹل پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5%۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن احوط اسی کو مانا گیا ہے، احتیاط اسی کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو احادیث میں وعیدیں ہیں وہ بہت سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، کچھ حدیثیں میں بعد میں ذکر کروں گا، بہت سخت ہے۔ اسی لیے عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے احتیاط، ہر قدم پر احتیاط کرنا چاہیے، ہر قدم پر احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر جو کم قیمت والا ہے اس سے ہم نصاب لیں، کم قیمت والا جو ہوگا اس سے ہم اپنا نصاب تجارت کے مال میں، تجارت کی جو کیپٹل ہوگی اس میں، اس سے ہم نصاب لیں۔ اور سال کا جہاں تک معاملہ ہے تو تجارت میں جو زیادتی ہوتی ہے، جو نفع ہوتا ہے، اس کو ہم ہر وقت جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اپریل ختم ہوا تو ہمارا اتنا نفع ہوا، اور جب اپریل کے بعد جون آیا ہے، جولائی ہوا تو اس مہینے میں اتنا نفع آیا۔ اسی لیے امام مالک اور دوسرے بہت سارے ائمہ یہ کہتے ہیں، اور اسی کو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ سال کے آخر میں جوڑا جائے، سال کے آخر میں، یعنی آپ ایک مہینہ متعین کر لیے، رمضان میں آپ نکالتے ہیں زکوٰۃ، رمضان ہی میں آپ اپنی پوری کیپٹل جوڑیے، نفع کب ہوا ہے اس سے مطلب نہیں، سال بھر میں آپ کی کیپٹل جتنی بنی اس پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ 2.5% زکوٰۃ دیں۔ اس کے منافع میں منافع کب بڑھا اور کب گھٹا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جتنی آپ کی کیپٹل بن رہی ہے سال کے آخر میں اس کو آپ دیکھیے اور اس میں 2.5% زکوٰۃ۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں زیورات کا، اس کے تعلق سے بڑی بحثیں ہیں اور بہت کچھ اس سلسلے میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کے سلسلے میں پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس کی وجہ معلوم ہے، ہر شادی کے موقع پر والدین اپنے بچی کو، اپنے بچے کو زیورات دیتے ہیں۔ یہ زیورات کبھی 85 گرام سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں۔ اگر 85 گرام سے زیادہ ہوا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ ایک مسئلہ ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ملکیت کا بھی اعتبار ہے، یہ بات اچھی جاننا چاہیے میں، زکوٰۃ کے اوپر فرضیت کے سلسلے میں ملکیت کا بھی اعتبار ہے، جو آدمی اس کا مالک ہے اسی کے اوپر اس کی زکوٰۃ، جو آدمی اس کا مالک ہے اسی کے اوپر اس کی زکوٰۃ۔ سونے اور چاندی کے زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں، سونا اور چاندی جس کا بھی ہو، اس کے زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء کے ہاں، ائمہ کے ہاں قدیم زمانے سے بہت اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زیور جو کچھ گھر میں آتا ہے وہ استعمال کے لیے آتا ہے، عام طور پر استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر زیور کا کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے، زیور کی تجارت کر رہا، بناتا ہے، بیچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو معروف ہے، تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس کو۔ لیکن اگر استعمال کے لیے ہے، اسی لیے امام مالک نے موطا میں، اپنی کتاب موطا میں استعمال کا لفظ استعمال
باقاعدہ استعمال کیا ہے کہ اگر استعمال کے لیے ہے اس کو اس لیے بنوایا گیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک کا بھی یہ مسلک ہے، امام شافعی کا بھی ہے، اور امام احمد کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اور اسی پر آج حنابلہ کا، سعودی علماء کا اسی پر عمل بھی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہے۔ اس پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہے سونے کے زیورات پر اگر وہ نصاب کو پہنچے۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث ہے ان میں کچھ تو ضعیف ہے لیکن کچھ احادیث بہت مضبوط، اور جن میں صاف ہے کہ آپ نے ادِ زکاتہ، ادِ زکاتہ، پوچھا صحابیات نے کہ اللہ کے رسول ہم سونے سے اپنا زیور بناتے ہیں، چاندی سے اپنا زیور بناتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لفظ پر علماء نے، ائمہ رجال نے کلام کیا ہے، لیکن دوسری بھی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی، وہ سونے کا موٹا موٹا کنگن پہنی ہوئی تھی، اس کی لڑکی چاندی کا موٹا موٹا کنگن پہنی ہوئی تھی، اس کی لڑکی، بھاری رہا ہوگا، اسی لیے آپ نے دیکھ کر پوچھا تو الدین زکاتہ، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العالمین جب اس کے پاس تم جاؤ تو اس کے بدلے تمہارے ہاتھوں میں آگ کا 2 کنگن پہنائے؟ غور کیجئے لفظ پر، حدیث کا لفظ کتنا سخت ہے۔ کہا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں آگ کا 2 کنگن پہنائے؟ تو اس نے اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے رہی ہوں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کنز کی طرح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے، کنز کہا ہے اللہ نے، ہم لوگ کنز کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں خزانے کے، لیکن سوچیے حضرت ام سلمہ عربی زبان والی، زبان عربی، قرآن میں کنز کا لفظ آیا تو اپنے سے اس کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ نبی سے پوچھا کہ بتائیے کنز جو کہا ہے اللہ نے، کنز کسے کہتے ہیں، کنز کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے خود آگے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، لہذا ہر وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہو اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو کنز ہے۔ سونا چاندی کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کنز بنا کر رکھتے ہیں، اس میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ سکے کی شکل میں ہو، ٹھوس ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کچھ نہیں کہا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ سونا اور چاندی کنز بنا کر رکھتے ہیں۔ اسی لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام کہا ہے اللہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر کی حضرت ام سلمہ سے، تو کنز کا معنی یہ بتایا کہ ہر وہ مال جس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کنز ہے، وہ کنز ہے۔ تو گویا سونا اور چاندی چاہے وہ ٹھوس ہو، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بنایا ہوا ہو، اور چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، سب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے، اور عام طور پر قدیم علماء بھی، چنانچہ امام خطابی جو بہت مشہور مالکی فقیہ ہیں، بہت مشہور، ان کا بہت زیادہ لوگ حوالہ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں، لیکن احوط یہی ہے کہ زیور کی زکوٰۃ نکالا جائے۔ زیور کی زکوٰۃ کے سلسلے میں 2 قول اور ہیں، ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زیور کی زکوٰۃ یہ کہ آدمی اس کو عورت جس کے پاس وہ ہے وہ اپنے کسی بہن کو عاریتاً دے دے، اس کو پہننے کے لیے دے دے، اس کو پہنا دے، تو یہ پہنا دینا یہ بھی یہی اس کی زکوٰۃ ہے، دوسرے کو پہنا دینا، عاریتاً دے دینا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور ایک قول جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور کچھ
تابعین کا ہے وہ یہ ہے کہ زیور میں زکوٰۃ صرف 1 سال ہے. زیور میں زکوٰۃ 1 سال ہے. جب آپ نے بنوایا، آپ نے لیا اور وہ نصاب کو ہے، تو جب 1 سال پورا ہوگا تو 1 ہی سال پہلے سال زکوٰۃ ہوگی، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے کان سے نہیں سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ مولانا عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جد امجد بلا شبہ ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اپنے کسی خطبے میں یہی کہا تھا، اسی بات کو ترجیح دیا تھا کہ 1 ہی سال زکوٰۃ واجب ہے. اور آج بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں 1 سال زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ اس میں کئی مسائل ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، اور جس کی اندر جانے کی خود میرے اندر طاقت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں وہی جواب دیتا ہوں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے امام ہونے کے بعد بھی جواب دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ان کے پاس اندلس سے مدینہ میں، اور اندلس سے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے گاؤں کے لوگوں نے بھیجا ہے، 40 سوالات میرے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم امام مالک کے پاس جاؤ، انہی سے پوچھ کر آنا. تو انہوں نے کہا بتلاؤ. تو جب اس نے ذکر کرنا شروع کیا، ہر سوال پر کہتے تھے لا ادری. عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کا ترجمہ کر لیں. کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. 39 پر کہا کہ لا ادری، نہیں معلوم. ایک کے بارے میں کہا، ایک کا مسئلہ بتایا، ایک کا. تو اس آدمی نے کہا کہ بتائیے، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے بارے میں کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مدینے میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ پوری دنیا انہی کی طرف رجوع کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں. آپ کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے اندلس سے، اسپین سے. ہم جا کر کیا جواب دیں؟ کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ مالک کو ابھی نہیں معلوم ان 39 سوالوں کے جوابات، جب معلوم ہوگا تو بتا دیں گے. ایک کا معلوم تھا تو بتا دیا. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین حاکم ہے. غور کیجئے کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور حقیقت میں سب سے بڑا عالم وہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو بالکل آسانی سے سیدھے سیدھے پوچھنے والے سے کہہ دے، اگر اسے اطمینان قلب نہیں ہے، اگر اسے اطمینان قلب نہیں ہے اس جواب پر جو اس کے سامنے ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، تو پوچھنے والے سے سیدھے سیدھے کہہ دے کہ لا ادری، نہیں معلوم. کہا دنیا کا سب سے بڑا عالم وہی ہے جو یہ کہنے کی طاقت رکھتا ہو. غور کیجئے کون کہہ رہا ہے؟ وہ ائمہ جن کی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہ ائمہ جن کے سامنے قرآن اور حدیث کھلا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں گزاری تھی، وہ کہتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے، زیور کی زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں جن کے تعلق سے میں خود بہت صاف طور پر کچھ نہیں کہہ پاتا ہوں. ایک مسئلہ جو آج ہمارے سامنے ہے وہ بہت اہم ہے، زیور کی زکوٰۃ. سونا کا یا چاندی کا زیور ہے، زکوٰۃ اسی زیور پر واجب. ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس زیور کی، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کو پہنچا تو اس کی قیمت نصاب کو پہنچا تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوئی. جو زکوٰۃ اس پر ہوئی اس کی قیمت ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں، اور اس مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہوئی پیسے کی شکل میں اس کو ادا کر دیتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے. زیور میں سے کاٹ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زیور میں سے کاٹ کے کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. زیور میں جتنی زکوٰۃ نصاب سے ہوتی ہے اس کی قیمت روپے کی شکل میں ہم ادا کرتے ہیں. اس سال ہم نے ادا کر دیا، اگلا سال جب آیا تو جو زیور پچھلے سال تھا وہ زیور اتنا ہی باقی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے اس میں سے دیا نہیں. ہم نے کہاں سے دیا؟ اپنے پاس سے اس کی جو قیمت تھی اپنے پاس کے دوسرے روپے سے دیا. تو آیا نصاب پھر اسی جتنا وہ زیور تھا پچھلے سال اس سال بھی ہے اسی سے جوڑا جائے گا، یا جو ہم نے زکوٰۃ دے دیا اس میں کم کر کے جوڑا جائے گا. یہ مسائل آپ کو مفتیان سے علماء سے پوچھنے چاہیے، یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے. اور آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور باقاعدہ سعودی علماء سے لوگوں نے اس کو باتیں پوچھی. یہ مسئلہ جاننے کا ہے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے
بہت سارے ہمارے احباب بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم زیور کی زکوٰۃ برابر 20 سال ادا کرتے رہیں تو زیور تو ختم ہو گیا. زیور اگر زیور میں سے کٹ کر ہم 20 سال ادا کرتے رہے تو زیور تو ختم ہو گیا. یا ایک وقت آئے گا کہ 85 گرام سے کم ہو جائے گا تو زکوٰۃ پھر نہیں واجب ہوگی. تو پھر کتنے سال تک اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں, کتنے سالوں تک اس کی زکوٰۃ ادا کریں؟ یہ پوچھنے والے ہمارے احباب پوچھتے ہیں اور اس کا جواب ان کو چاہیے. ان کو اس کا جواب حقیقت میں یہ پوچھنے کا مسئلہ ہے اور اس کا جواب چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ زیور پر زکوٰۃ واجب, یہی صحیح ہے. اسی کو مولانا عبد اللہ رحمانی محدث مبارک پوری, پھر ان کے استاد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب عون المعبود, پھر ان کے استاد مولانا ڈیانوی صاحب غایت المقصود, ان کے استاد میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی اور نواب صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بلند پایا علماء اہل حدیث ہیں اس ہندوستان میں, جن کے ذریعے ہندوستان میں کتاب سنت کی مسلک کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے اور جنہوں نے اتنا کام کیا ہے قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے کہ ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تو شاید اس کا ایک ذرہ بھی ہم پورا نہ کر سکیں گے. ان تمام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیث کی جو شرح لکھی اس میں اسی بات کو ترجیح دیا ہے کہ زکوٰۃ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے, اور جن چیزوں پر زکوٰۃ اسلام نے واجب کی ہے 1 سال کے لیے نہیں واجب کی ہے, کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. جب تک وہ نصاب کو ہے زکوٰۃ ہے, جب تک وہ نصاب کو, چاہے وہ سونا چاندی ہو, تجارت کا مال ہو, بکری جانور ہو, جو چیز ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے. 1 سال کے لیے کوئی چیز کہیں زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. بہرحال یہ سونا چاندی کا یہ خاص طور پر زیورات کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے. اور دوسری چیز میرے بھائیوں, زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بہت ہی اہم ہے. اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, چونکہ زکوٰۃ ہم خود اپنی متعین کرتے ہیں اور خود ہم اپنے سے نکال کر اس کے مستحقین کو دیتے ہیں. اس کا کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے. اجتماعی نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو علماء بتائیں گے, آپ جب ان کو اپنی کیپٹل بتائیں گے تو وہ علماء بتائیں گے کہ آپ کو اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ جب اتنی زکوٰۃ نکال کر اجتماعی نظام اگر ہو تو اس کے اندر بیت المال کے اندر جب دے دیں گے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اللہ کے آپ نہیں پوچھے جائیں گے, یہ بیت المال جو لوگ چلائیں گے اور یہ زکوٰۃ جو لوگ اکٹھا کر کے اس کے مستحقین تک پہنچائیں گے وہ ذمہ دار ہوں گے. آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اور اسی لیے اسلام نے اجتماعی نظام اس کے اندر رکھا ہے. ہر آدمی الگ الگ اس کو کرے, یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ نظام اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ اجتماعی نظام کے تحت ہے. اور اس اجتماعی نظام سے زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر سے فقر فاقہ, غریبی, پریشانی, مالی قلت یہ سب ختم ہو, اسی سے ہوگا. کیونکہ جو لوگ بیت المال کو چلائیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ معاشرے کے اندر جانے کے مستحق کون ہے, فقراء مساکین کہاں ہے, کون اس کے اصل مستحقین ہے, اور پھر اسے ہمیں کہاں اللہ نے 8 مصارف قرآن کے اندر بیان کیے. زکوٰۃ کا 8 مصرف بیان کیا گیا ہے کہ 8 جگہ اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ 8 مصارف کیا ہیں یہ علماء متعین کریں گے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. تو وہ اگر غلط کریں گے تو وہ اللہ کے پکڑے جائیں گے. لیکن آپ اگر صحیح اپنی زکوٰۃ کی مقدار جو بنتی ہے وہ پہنچا دیں گے تو آپ اللہ کے بری ہو جائیں گے. اور نہیں تو ہر آدمی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اسے یاد رکھنی چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا, ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. بھائی بہت سخت ہے. کہا ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اور زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا ہے اس کا مال قیامت کے دن سانپ بنا دیا جائے گا. بہت زہریلا سانپ ہوگا, ماتھے پر سیاہ داغ ہوگا, اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا, ہار کی طرح ڈال دیا جائے گا. وہ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک, دنیا میں تم نے بہت اکٹھا کر رکھا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے, اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے, زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے, لو میں تمہارا مال ہوں,
میں تمہارا دنیا میں اکٹھا کیا ہوا کنز ہوں، یہی ہے جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا، آج تمہارے سامنے یہ ہے، اور ڈس ڈس کر کہتا رہے گا۔ ایک طرف وہ عذاب، دوسری طرف دنیا، پوری دنیا کی انسانیت آپ کی رسوائی کو دیکھ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک وہ انسان میدان محشر میں رہے گا یہی اس کی کیفیت رہے گی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین یہاں تک کہ فیصلہ کر دے گا بندوں کے، اور جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے تک یہ سانپ اس کے گلے میں لٹکا رہے گا اور اس کو ڈستا رہے گا، طنز کرتا رہے گا، کہتا رہے گا انا کنزک انا مال، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم وما کنتم تکنزون۔ اس دن ان کا یہ مال جس کو اکٹھا کر کے رکھا ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، جس کو اپنا مال سمجھ رکھا ہے، جس اللہ کی اس نعمت کو دبا کر سوچتا ہے کہ فقیر اور غریب و مسکین کے حق پر نہ ادا کرے، یہ مال کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں سے تاپا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس کی پیٹھ، اس کے چہرے، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ کون اس کو برداشت کر پائے گا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور جہنم سے تپے ہوئے اپنے سونے سے داغے جائیں گے، کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا میں تم نے کنز بنا کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کنز بنا کر جو رکھا تھا نا، اب اس کا مزہ چکھ لو، اور اس کا مزہ چکھ لو۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے۔ اس مہینہ، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے۔ رب العالمین تیرا اعلان ہے کہ ہر رات تو اپنے ان گنت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اعلان کرتا ہے تو کہ جہنم سے آزاد ہو جاؤ۔ رب العالمین جہنم سے آزادی پانے والوں میں سے ہم کو بھی بنا دے۔ گنہگار دن و رات گناہوں ملوث، نہ جانے ہماری عبادتیں کیسی بے روح اعمال، لیکن تیری رحم کرم کی امید رکھتے ہیں۔ رب العالمین تجھے سے مانگتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے در کے ہم بھکاری ہیں۔ رب العالمین ہماری دعا کو سن لے، ہماری التجاؤں کو سن لے، تو ہمارا سہارا بن جا۔ رب العالمین اس دنیا میں بھی عافیت کی زندگی عطا کر، رب العالمین اس دنیا میں بھی عافیت کی زندگی عطا کر، اور اس کے بعد جب ہماری تجھ سے ملاقات ہو تو رب العالمین تیری رضامندی اور تیری عافیت وہاں بھی حاصل ہو۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے دنیا میں، تو اپنی رضامندی ہمارے لکھ دے آخرت میں۔ رب العالمین ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن ہمیں تجھ سے امید ہے، تجھ سے رجا رکھتے ہیں، تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ رب العالمین تیرے نبی کی، تیرے تمام اس دنیا میں آئے ہوئے اولیاء کی مرافقت صحبت کے طلبگار ہے، اس کو مانگتے کہاں؟ اس دنیا میں جہاں تجھ سے ملاقات ہوگی۔ رب العالمین تیرے دیدار کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین تجھ کو بغیر دیکھے ہم نے تیری عبادت کی ہے۔ رب العالمین اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما، اس دنیا میں تو اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما، اس دنیا میں تو اپنے نبی کی صحبت، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرما۔ رب العالمین ہم تیری توحید، رب العالمین تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ تو نے ہمیں عقیدہ توحید کی، مسلک سلف کی ہدایت کی ہے۔ رب العالمین فتنوں کے اس دور میں حق کو سمجھنے کی تو نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ رب العالمین اسی ہدایت پر ہمیں تو قائم رکھ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اسی ہدایت پر ہم قائم رہیں، ہمارے زبان سے کلمہ جو نکل رہا ہو رب العالمین عقیدہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر جاری ہو۔ رب العالمین ہم تیرے بن کر اس دنیا سے جائیں، تو ہم سے راضی ہو، تو ہمارے لیے جنت اس دنیا میں لکھ دے۔ رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو شفا کامل عاجل عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم میں سے جو بھی
ہمارا ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے جو بھی دعائیں کرتے ہیں رب العالمین، دعا کرنے کا طریقہ ہم کو نہیں آتا ہے، لیکن تیری رحم و کرم، تیری رحمت سے کی امید ہم رکھتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، تو ہمارا ہو جا رب العالمین، تو ہمارا ہو جا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔